چالو رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے نفس امام، نفس جلی جو ہے وہ سیدھی جاتی ہے، ٹیڑھی نہیں جاتی۔ بھائی کسی بھائی کے بیٹے میں یا چچا کے بیٹے میں نفس جو ہے الٹی نہیں ہوتی، ایک بار جو نفس ہو گئی تو واپس پلٹتی نہیں ہے۔ اگر امام جس امام پر نفس کی گئی، اگر وہ امام سابق امام کی موجودگی میں انتقال کر جائے تو وہ نفس اس انتقال کرنے والے بیٹوں میں فرزندوں میں چالو رہے گی، وہ نفس ان کے فرزندوں میں منتقل ہو جائے گی، نہ کہ وہ الٹی اس امام کی طرف پلٹ جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ امام اسماعیل آپ کے بعد والد جعفر صادق کی زندگی میں وفات پائے، اس کے پہلے صادق امام آپ نے نفس کر چکے تھے، آپ کے بعد آپ کے بیٹے محمد میں وہ نفس چلی گئی۔ امام صادق امام نے آپ پر نفس کر چکے تھے اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے محمد امام بنے، آپ کے بعد آپ کے اولاد میں باپ کے بیٹے قیامت تک امام ہوتے رہیں گے۔ ایمان اور عمل صالح ہی کفایت ہے۔ ایمان اور عمل صالح، یہود کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بزرگ ہم کو چھڑا دیں گے۔ یہود لوگ کا عقیدہ تھا جب اسلام پھیلا رہے تھے اور جو یہود لوگ تورات پڑھتے تھے اور وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ ہمیں چھڑا دیں، ہم کتنی معصیت کریں، ہم تورات کے حکم پر عمل نہ کریں، ہم اللہ کی سنت پر نہ چلیں، اللہ کی کتاب میں تحویل و تبدیل کریں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اگر کوئی کام ہم سے ہو نہیں گیا تو ہمارے علماء جو ہے وہ ہمیں خدا کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ غلط ہے، ہمارے بزرگ ہم کو چھڑا دیں گے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ نصارہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہمارے علماء جو ہے وہ ہمیں بچا دیں گے، کہ عیسیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ دیں گے۔ اللہ سبحانہ نے اس عقیدے کو غلط بتایا۔ کوئی علماء اپنی امت کے، کوئی نبی اپنی امت کی شفاعت تو کریں گے، لیکن عمل صالح کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ میں اچھا عمل کروں گا تو میرا عمل میرے لیے ہے، آپ کا عمل آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ نے اس عقیدے کو غلط بتاتے ہوئے فرمایا ایمان اور عمل صالح کے سوا سب احتیاط غلط ہے۔ جو بھی کفر کرے گا، بد اعمال کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان تمام نیک اعمال کا اصل ہے، کسی کا ایسا کہنا غلط ہے کہ میں تم کو جنت میں لے جاؤں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا معذرت تو واسطہ کہ میں آپ کو جنت کی طرف لے جاؤں، میں کون ہوں، جبکہ مجھے ہی معلوم نہیں ہے کہ میں خود بھی جاؤں گا کہ نہیں۔ تو کوئی مومن ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب ملے گا۔ اسی غلط بات میں آ کر اکثر لوگ آج شخصیت پرستی پر آ گئے، نیک عمل کو چھوڑ کر بد عمل پر آ گئے۔ تو نیک عمل کی سزا نیک ہوگی، نیک عمل کا ثواب نیک ہوگا، بد عمل کا ثواب بد ہوگا۔ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل دیا، ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ نماز کی پابندی، نماز کی کرامت کیا ہے؟ نماز کتنی کرامت والی ہے؟ لوگ نماز سے دوڑتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یعنی اذان ہو رہی ہے، ابھی اٹھ جاؤ، ابھی اٹھ جاؤ، 5 منٹ باقی، ابھی تو اذان پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو آج صبح کی نیند بڑی اچھی ہوتی ہے، صبح کی نماز پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، صبح کی نماز پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ ہم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ صبح کی نیند آج کے لوگوں کے لیے اپنے خیال و خیال میں کٹھن ہو سکتی ہے، لیکن افضل نماز صبح کی نماز، افضل نماز
صبح کی نیند سردی کی نیند رات بڑی ہے اور صبح ٹھنڈی نیند آتی ہے اور ایسی حالت میں کوئی ہم کو جگا دے، اذان کی آواز آ جائے، ثنا کی آواز ہو جائے، مگر لوگ اٹھنے میں سستی کرتے اور پھر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ارے یار شیطان بنے گا، کیوں نہیں؟ تو نیت ہونی چاہیے، رات کو نیت کر کے سونا چاہیے کہ پروردگار صبح تیری نماز کے لیے مجھے اٹھا دینا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس نماز میں صبح ضرور اٹھا سکتا ہے، کیونکہ جب وہ پوری کائنات چلا، جب وہ تمام زمین میں چھپے چیزوں کو بھی رزق پہنچا سکتا ہے، تو صبح کی نماز کے لیے تمہیں کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کیوں ایسا عزم کرتے ہو کہ میں نے غفلت کی، آپ نے غفلت کی، ہم نے غفلت کی، نیت صحیح نہیں تھی؟ تو نیت کر کے سونا چاہیے کہ صبح کی نماز میں ہمیں اٹھنا ہے۔ اذان ہونے سے پہلے ثنا جب پکاری جاتی ہے تو وہ لوگوں کو جگانے کے لیے نماز کی کرامت دیکھیے، نماز ہر مصیبت سے چھٹکارا پانے کا، مصیبت کو اگر مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کی جائے۔ نبی اللہ داؤد کے زمان میں ایک مومنہ، نمازی مومنہ عورت روٹی پکا رہی تھی، پھر سورج کی طرف دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس جملے سے آپ کو توجہ رکھنا، روٹی پکا رہی ہے، سورج کی طرف دیکھا، نماز کا وقت ہو چکا، تو روٹی کو تنور میں چھوڑ کر، تنور کے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، تنور میں چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر جو تنور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، روٹی تو چھوڑ ہی دی اور اس کا چھوٹا بچہ تنور کے پاس تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا نماز اور نماز ادا کرتے رہے۔ ابلیس آ گیا، ابلیس بیٹھاتا ہے، ہم جب نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ہم کاروبار میں مشغول ہیں، گراہک آ گیا، نماز ابھی جاتا ہوں، گراہک کو ہم بولتے ہیں پھر آنا، ابلیس آ جاتا ہے کہ یہ پکڑ لے، گراہک ٹوٹ جائے گا، ابھی نماز میں وقت ہے، نماز ادا کر لینا، بعد میں پڑھ لینا، تو ابلیس بیٹھاتا جاتا ہے، تو وہ نماز کی طرف دوڑ پڑی، نماز میں مشغول ہو گئی، اسپیڈ ابلیس آ گیا، وہ کہا روٹی چل رہی، ابلیس آ گئے کہ روٹی چل رہی ہے اور بچہ تنور میں، دونوں باتیں ابلیس نے کہی کہ روٹی بھی چل رہی ہے، بچہ تنور میں، اب انسانی فطرت کیا ہوگی؟ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھوں، آپ کا بچہ آگ کے پاس ہے، روٹی بھی چل رہی ہے، اب کس کو بچائیں؟ روٹی کو بچائیں گے بچے کو؟ انسانی فطرت ہے کہ بچے کی فکر ہوگی، روٹی تو اور بھی بن جائے، انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کو بچائے، مگر وہ مومنہ جو تھی کہ روٹی بھی چل رہی ہے، تنور میں بچہ گر گیا، عورت کے ذرا بھی پرواہ کیے بغیر خوشبو اور خوشبو سے تمکین سے نماز ادا کی، پھر بچے کو دیکھا صحیح سلامت سے اندر سے کھیل رہا، نماز پوری کی، یہ نماز کی طرح، ایسا نہیں کہ ابلیس نے بہکایا اور نماز چھوڑ کر وہ چلی گئی اپنے بچے کو بچانے کے، روٹی کے لیے بھلے ہی نہ گئی ہو، مگر نماز ادا کی، پھر بچے کو دیکھا صحیح سلامت ہے، انگارے سے کھیل رہا ہے، روٹی بالکل تازہ ہے اور جس میں زعفرانی خوشبو ہے، اور شوہر آیا، سامنے وہ روٹی رکھی، کہا ایسی زعفرانی خوشبودار روٹی کہاں سے آئی؟ آج کے پہلے تو روٹی میں خوشبو نہیں تھی، آج روٹی کہاں سے آئی؟ یہ ایسی خوشبو، ایسی روٹی کہاں سے؟ عورت نے قصہ سنایا، اس کو یقین نہ آیا، اور شوہر، بیوی نے شوہر کو سارا قصہ سنا، اب شوہر نے نماز کی کرامت کو جانتا نہیں، نماز کی فضیلت کو جانتا نہیں، تو یقین نہیں آیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کیا کیا کہ
वो